السلام علیکم ناظرین، بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، ملک میں یوں تو بہت ساری خبریں گردش میں ہیں، لیکن جو 2-3 دنوں میں تازہ ترین خبریں آئی ہیں اس میں جو ملک بھر میں گندم کا بحران ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں وہ آسمان پر چلی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، اسے منانے کے لیے کئی دنوں سے کوششیں جاری تھیں، لیکن آج ایک بھاری بھرکم وفد جو ہے وہ کراچی پہنچا، جس کی قیادت جہانگیر ترین کر رہے تھے۔ اس میں پرویز خٹک بھی تھے، اسد عمر بھی تھے اور گورنر پنجاب بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگ بھی یہاں ایم کیو ایم کو منانے کے لیے پہنچے، لیکن اس میں انہیں فی الحال کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بحران آیا، ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، وہ تھا آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو یہ ایسے مسائل اور ایسے ایشوز تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سارے معاملے میں حکومت جو ہے ذرا مشکل صورتحال سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کے اتحادیوں کی جو ناراضگی ہے اس نے مسئلہ پیدا کیا ہے۔ جہاں اختر مینگل بھی ناراض ہیں، اسی طرح مسلم لیگ ق بھی ناراض نظر آتی ہے، اور سب نے اپنی اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے کھلے عام کیا ہے، کھل کر کیا ہے، جس کے بعد حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور تمام لوگوں سے ملاقات کے لیے ایک حکومتی وفد جو ہے وہ اختر مینگل سے ملاقات کے بعد آج وہ یہاں کراچی آئے تھے۔ بظاہر یہی لگا کہ شاید اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن جو بحرانوں سے نمٹنے میں ماہر جو ہیں وہ جہانگیر ترین سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی تھیں چاروں صوبوں میں جا کر، وہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور ماضی میں ایم کیو ایم کے منانے کے لیے رحمان ملک آیا کرتے تھے۔ وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمائندے کے طور پہ مقرر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس حکومت میں اتحادیوں کو منانے کے لیے جوڑ توڑ جسے کہہ سکتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کے لیے جہانگیر ترین جو ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ آج جو ایم کیو ایم کی باتوں سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کہیں نہ کہیں ملی ہے۔ کچھ باتیں ہیں وہ ایم کیو ایم کی ضرورت تھی جن کا ہم پروگرام میں ذکر کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری موجود ہیں، بیورو چیف پشاور فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کوئٹہ سے مجیب احمد ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں جس طرح اس پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے کہ ہم فوراً جاتے ہیں طارق چودھری صاحب کی طرف، تو میں آج طارق چودھری صاحب آپ کی طرف نہیں آؤں گا، میں سب سے پہلے جاؤں گا مجیب احمد کی طرف، کیونکہ جو یہ حکومتی وفد تھا انہوں نے اختر مینگل کو منانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا یہ کوششیں بارآور ثابت ہوئی؟ جی مجیب۔ جی رفعت، کوششیں جاری ہیں۔ جہانگیر ترین نے پھر یقین دہانی کرائی ہے اختر مینگل کو، بی این پی کو، کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً ٹائم اس میں لگ رہا ہے، لیکن یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ 1-2 ماہ میں وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید 1-2 ماہ کا وقت مانگا گیا ہے، جو مطالبات 6 نکاتی ہیں بی این پی کے انہیں پورا کرنے کے لیے، اور وقتی طور پہ اگر یہ کہیں کہ اختر مینگل حمایت جاری رکھیں گے تو غلط نہ ہوگا، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوگا، کیونکہ جو ان کے مطالبات ہیں تحریک انصاف اس کو پوری طرح پورا نہیں کر رہی اور اس کو پینڈنگ میں ڈال رہی ہے، اس لیے شاید کچھ ان کو وقت تو مل سکتا ہے، لیکن یہ تواتر کے ساتھ نہیں چلے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ 1 سال سے ان کو لارے لپے لگا کے رکھا گیا ہے بی این پی کو کہ اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے یہ شاید آخری چانس دیا گیا ہے، اور جس میں ان کو شاید 1-2 ماہ کی اور مہلت ملے گی وہ وعدے پورے کرنے کے لیے جو انہوں نے تحریری 6 نکاتی ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن اس سے زیادہ ان کو وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اب وہ کوششیں ان کی یہ ہیں کہ اختر مینگل کے ساتھ وہ ایم کیو ایم کو بھی لیں اور تمام اتحادیوں کو اکٹھا رکھ سکیں۔ لیکن مجیب ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اختر مینگل ناراض تو خاصے ہوتے ہیں اور علیحدگی کی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے، اپنی حمایت واپس لے لیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، صرف غصے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے رفعت صاحب، ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا ذکر آج فاروق ستار نے بھی کیا، کہ بی این پی نے کوئی ذاتی فائدے نہیں اٹھائے ہوئے ایم کیو ایم، کاف لیگ اور دیگر جماعتوں کی طرح۔ بی این پی نے کوئی وزارت نہیں لی، کوئی پارلیمانی سیکریٹریشپ نہیں لی، کوئی مشیر کا عہدہ نہیں لیا، کم سے کم وہ اپنے عوام کے سامنے تو سرخرو ہیں کہ اگر ہم حمایت کر رہے ہیں، کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں ہو رہا نا ان کا جو مطالبہ تھا۔ جی ان کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، مگر وہ ضمنی طور پہ ہو رہا ہے۔ اگر مسنگ پرسنز کو آپ لیں تو اب تک تقریباً 600 کے قریب مسنگ پرسنز واپس آ بھی چکے ہیں۔
کافی تعداد ان کی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاملات تھے گوادر کے حوالے سے، گوادر میں پینے کا پانی کا پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مطالبات پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اس لیے وہ خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ چلیں کچھ مل رہا ہے، کچھ ٹائم اور دے کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کر لیں، لیکن اب وہ مزید وقت نہیں دیں گے. یہ جو مارچ اپریل تک کا وقت ہے، یہ شاید اس کے دوران ہی تحریک انصاف کو تمام چیزیں پوری کرنی ہوں گی. بصورت دیگر نیکسٹ چانس ان کو اب نہیں ملے گا. ٹھیک، میں طارق صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں. طارق صاحب یہ بتائیے کہ اتحادیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ قاف جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ ایگریسو بیانات ان کے سامنے آئے. کامل علی آغا کا دیکھ لیں آپ، ان کے جو کابینہ میں وزیر ہیں ان کا دیکھ لیں، پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، سخت باتیں ہوئیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ادھر ایم کیو ایم ناراض، ایم کیو ایم کو تو کہ ایم کیو ایم کا معاملہ ذرا تھوڑا مختلف بھی ہے مسلم لیگ قاف سے. کیا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں، آپ نے اتحادوں کی سیاست دیکھی ہے 1985 کے بعد سے آج تک، اتحادیوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حکومت جو ہے وہ اس کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں یا وہ ابتری کی حالت میں ہے. تو اس وقت ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اتحادی جو ہے وہ باقاعدہ بھرپور طریقے سے دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس دباؤ میں یا تو وہ الگ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے مطالبات منوا لیا کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے پرانا کھیل ہے، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی اتحادیوں کی سیاست ہوئی ہے، اس میں وہ 2002 کی اسمبلی ہو یا 2008 کی ہو یا اس کے بعد ہو، یہ اس طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ تو خیر ہر چند ماہ بعد آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ صوبے میں اتحادی تھے تب ایسا ہوتا تھا. اب اس لیے کہ اس وقت جو ہے سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بڑی تھن میجارٹی ہے، مرکز میں بہت تھن میجارٹی ہے. باقی کے پی میں کے تو خیر چلو ان کی اپنی ایک حکومت ہے جو کمفرٹیبل ہے، اس کے پاس اور ایشوز تو ہیں، لیکن وہ کم از کم اتحادی جو ہے دباؤ اس کا شکار نہیں ہے. اس طرح بلوچستان میں بھی اتحادیوں کا دباؤ ہے. یہ تینوں جو ہے حکومت کے ولنریبل پوائنٹ ہیں، مرکزی حکومت، پنجاب حکومت اور بلوچستان حکومت. اب ہم تو ایسی اطلاعات سن رہے ہیں کہ شاید سب سے پہلے اگر کوئی تبدیلی آئی تو بلوچستان میں ہے. اس کی فارمولہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کئی جگہوں پر. جو بلوچستان کے جو فارمر اسپیکر تھے، میرا خیال ہے چیف منسٹر بھی رہے ہیں قدوس صاحب، وہ لاہور میں بھی آئے تھے، وہاں انہوں نے بڑی کھل کر میڈیا سے باتیں کی، آف دی ریکارڈ باتیں بھی کی، انہوں نے ڈرائنگ روم میں باتیں بھی کی. اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور جے یو آئی کے کچھ لوگ اور کچھ اور لوگ شامل کر کے تو ایک باقاعدہ بات چیت فضاؤں میں گردش کر رہی ہے. یہی جو ہے قافلے کا معاملہ ہے. اب یہ اخبار میرے سامنے پڑا ہوا آج کا، اس کے فرنٹ پیج پہ خبر ہے کل جو ہے وہ جو کامل علی آغا صاحب ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ عوام جو ہیں پنجاب کے وہ چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کے پرویز الہی ہوں. وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں بنانا چاہتے، لیکن عوام کا مطالبہ ہے. تو اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بات ہوگی. پھر آپ نے یہ خبر بھی پڑھی ہوگی کہ پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں پر واضح کیا ہے کہ عثمان بزدار تبدیل نہیں ہوں گے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبہ اب کہیں نہ کہیں جو کہ بالکل سرگوشیوں میں تھا، کہیں ذرا زیادہ توانا آواز میں بلند ہو کے سامنے آ رہا ہے. اچھا طارق ایک بات پوچھوں گا، اسی میں آپ اس کو کنٹینیو کر لیجئے گا، میرے ذہن سے سوال نکل جاتا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے عثمان بزدار میں ایسی کیا صلاحیت، ایسی کیا کوالٹی ہے کہ ان پر آ کر وہ ٹچی ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے فواد چودھری صاحب جیسے آدمی کو جو کہ کچھ باتوں کی طرف بالکل درست اشارہ کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا. ہر آدمی کو روکتے ہیں. ایسا کیا راز ہے اس تمام چیزوں میں جو وسیم اکرم پلس میں؟ دیکھیں، اس راز سے تو میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک بات کوئی کارکردگی ہوگی، کوئی ان کا ویژن ہوگا، کوئی تو ایسی کوالٹی ہوگی نا ان میں. میرا یہ خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی شکل میں پنجاب میں حکومت جو ہے وہ تو آپ کو پتا مرکز کی حکومت ہے. عثمان بزدار اب تک کتنی انتظامی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ مرکز سے ہوئی ہیں. جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ مرکز سے ہوتی ہے، ایڈوائس آتی ہے مرکز سے آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی خوشی لوگ خبر لگاتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ہدایت پر پنجاب میں یا کے پی میں فلاں فیصلہ یا فلاں جو ہے وہ پالیسی نافذ کر دی گئی. اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اصل میں پنجاب اور کے پی کو چلا کون رہا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کا چیف منسٹر ہوا جو اپنے آپ کو جس نے منوانے پہ اصرار کیا، جس نے اپنے ریٹ منوانے پہ اصرار کی، جو اپنی مرضی سے چلنے کی کوشش کی، تو پھر شاید مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ بات سمجھنا ہے. تو میرا خیال ہے شاید ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی حکومت نے کسی بھی اتحادی کے دباؤ پر اگر کوئی چیف منسٹر چینج ہو گیا تو پھر میرا یہ خیال ہے، میں دوبارہ پھر دہرا کے کہوں گا، اگر ایسا ہوا تو کم از کم پنجاب میں بہت مشکل ہو جائے گا
کہ کوئی نیا شخص ہے اور دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے. اس لیے کہ جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت اور طرح کا ماحول تھا, لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا, لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, بڑی چیزوں نے کام کیا تھا, بڑے ایکسٹرنل عوامل تھے. لیکن شاید اب اگر ایسا ہو تو اس کے لیے الٹیمیٹلی تو ممکن ہو ہی جاتا, لیکن اس کے لیے پھر جو کمپرومائز کرنے پڑیں گے وہ آپ سب کو بتائے. تو میرا خیال اس لیے فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ایک مرتبہ کسی جسے کہتے ہیں کہ جگسا پزل میں سے کوئی ایک اگر وہ نکال دیا جائے. طارق, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور اسی سے ایک بات بہت اچھی نکلتی ہے جو میں فرزانہ کی طرف لے کے جاؤں گا. فرزانہ, جن حالات میں یہ اتحاد بنے, جن حالات میں تحریک انصاف کی حکومت کی حمایت کی, چاہے مسلم لیگ قاف ہو, ایم کیو ایم ہو یا اختر مینگل ہو, اختر مینگل کو میں اس طرح سے نہیں لوں گا, ایم کیو ایم خاص طور سے اور قاف لیگ, کچھ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جس طرح یہ اتحاد بنا, جس طرح ان کو یکجا کیا گیا, جس طرح حمایت پہ آمادہ کیا گیا, کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دیں؟ جی بالکل, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اتنے جلدی ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ جن اشاروں کے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جن کے اشاروں پر اس طرح کے غیر فطری اتحاد ہوتے ہیں وہ پھر ان اتحادوں کو لے کر چلتے بھی ہیں. لیکن چاہے ایم کیو ایم ہو یا پھر قاف لیگ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود بھی ایک دو حوالے دے دیے, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں. اب ان کے جو میں آپ کے ایم کیو ایم کے میں جو بنیادی نکات دیکھ رہی تھی یا مطالبات دیکھ رہی تھی تو اس میں حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام انہوں نے بتا دیا, حیدرآباد کے لیے ترقیاتی بجٹ بتا دیا, کراچی کے لیے بھی ترقیاتی پیکج کی بات کر لی, اور پھر ساتھ ایم کیو ایم کے بند دفاتر کھولنے کے مطالبات بھی, میرا خیال میں یہ ایک نقطہ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیال میں ان میں سے ایک دو تو خان صاحب کے بس میں ہوں گی یا مرکزی حکومت کے بس میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بس میں بھی نہیں ہے, جس طرح یہ اتحاد بنانا بھی ان کے بس میں نہیں تھا, ان کو بنا کے. لیکن اس کا اشارہ جہانگیر ترین نے اپنی گفتگو میں دے دیا کہ بہت سارے معاملات ان کے بس میں نہیں ہیں, اس کے لیے ایم کیو ایم کو اسلام آباد آنا پڑے گا. جی بالکل, ان کو اسلام آباد آنا پڑے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے خیال میں حکومت بنانا بھی ان کے بس میں نہیں تھی. جہانگیر ترین صاحب جن کی طرف بات کر رہے ہیں کہ ان کے مطلب جو مرکزی حکومت ہے ان کے بس میں تو یہ بھی نہیں تھا, لیکن پھر یہ بن گیا اور یہ سارا اب چل بھی رہا ہے. تو میرا خیال میں جنہوں نے بنائی ہے وہ چلاتے بھی رہیں گے جب تک کہ انہیں چلانی ہے. لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے, ہم سب یہ بات تو مسلسل یہ چیز کر رہے ہیں ظفر صاحب کے اس طرح کے اتحاد ماضی میں بھی بنے ہیں, ابھی بھی بنے ہیں, آئندہ بھی بنتے رہیں گے, پارٹیاں ٹوٹتی رہیں گی, نون لیگ میں کلیش آئے گا, کبھی کس پیٹریاٹ بنے گا, کبھی کیا ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے یہ کون بناتے ہیں, پھر وہ اس کو چلاتے بھی ہیں جب تک کہ انہیں چلانا ہوتا ہے. اور ابھی بھی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ جو چیز سامنے آ رہی ہیں اور جس قسم کے مطالبات آ رہے ہیں وہ بھی رہتے ہیں. لیکن یہاں میں ایک چیز ضرور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی کہوں گی جو مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ چلے جو چلانے والے ہیں انہوں نے تو جو سوچا ہوا ہے وہ اس طرح سے چلائیں گے جو کہ صرف ایک قسم کا ہے اگر ہم واضح الفاظ میں کہہ دیں. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ چوہدری صاحب نے ایک اشارہ دیا خیبر پختونخوا حکومت کا بھی اور پنجاب حکومت کا بھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ واضح طور پر آپ کو آج کی ایک تصویر دیکھ لیں, 2 دن پہلے کی ایک تصویر دیکھ لیں یا ویژول دیکھ لیں, اس میں آپ کو جہانگیر ترین اور ارباب صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرد اضلاع کی ایک میٹنگ میں نظر آئیں گے. اسی طرح بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے مائنز کے حوالے سے ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہوتی ہے, وہ آ کے ان کو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, یا پھر پیسکو کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی یا اس طرح کے مختلف اہم اجلاس جو ہوتے ہیں مرد اضلاع کے حوالے سے وہ آتے ہیں. اور پھر ان کو آج تو میں ایک عجیب سی تصویر بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے پختونخوا کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی, تو ہم ویسے ہی آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ یہ چٹ دے کے جا رہے ہیں کہ اس میں لکھے ہوئے اصولوں کے مطابق اب آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے یا کام کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک تو وہ چیز ہے جو آپ سے دباؤ ہے, دوسرا آپ خود کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ مرکز میں بیٹھ کر پھر وہ جو ایک الزام آتا ہے کہ سارا کچھ بنی گالا میں بیٹھ کر ہو رہا ہے,
जो आपके बस में है वो भी तो आप। अच्छा फरजाना, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि वहाँ अब भी मुदाखलत KPK में हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो MQM के हवाले से, जिसमें मैं कुछ इस तरह से कहूँगा कि MQM जो इस वक्त जिन हालात का शिकार है, जिन हालात में MQM ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया, या MQM में जो धड़ेबंदी थी, या MQM में जिस किस्म के मामलात थे उससे निकलने के लिए उन्होंने एक राह देखी, तो बहरहाल इन दिनों बहुत मुश्किल सूरत हाल से MQM भी दो चार है। और जो ये 4 मुतालबात हैं, इन सारों का ताल्लुक बल्दियाती उमूर से ज़रूर यूँ लगता है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MQM को लगता ऐसा है कि उन्हें शायद उस तरह से हिस्सा नहीं मिलेगा, उस तरह से सीटें वो हासिल नहीं कर पाएंगे अगर वो हुकूमत के साथ रहते हैं। तो हुकूमत से अलहदगी का फैसला, वजारत से अलहदगी का फैसला MQM ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के हवाले से किया है। फिर उसमें 2-3 मुतालबात ऐसे हैं, जिसमें एक तो था लापता अफराद वाला मामला, जो कि कहा उन्होंने कि इस्लामाबाद तक आ जाएं। फिर फंड्स का मामला है, वो जहांगीर तरीन फंड्स का मामला तो हल करवाने में खासे एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर हल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक दफातर के खुलने वाली बात है, वो रेंजर्स से रिलेटेड है, या जो यहाँ जो माजी में जो MQM का एक मामलात रहे हैं, जो जिस तरीके से अभी तक उन पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये वो मामलात हैं जो हल तलब नहीं है। लेकिन फ़िलहाल MQM हुकूमत से अलहदा होकर, यानी साथ रहते हुए अलहदा होना सिर्फ सियासत ही लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। मैं फिर एक मरतबा आऊँगा तारिक चौधरी आपकी तरफ और आपसे ये पूछूंगा कि ये मामला सियासी तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा बहरान आया है, महंगाई का एक तूफान खड़ा हो गया है, और आप ये देखें कि आम आदमी का जीना महाल होता हुआ नजर आता है। कोई आदमी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज गो के वजीर आजम ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, क्या इस्लामाबाद में सोचा जा रहा है इस हवाले से, कोई है भी, या सब हम इन्हीं मामलात में उलझे रहेंगे? देखिए, बड़ी अजीब गरीब बात है जो हम बात कर रहे हैं इत्तेहादों वाली, उसमें भी देखें जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल आपने पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया आटे के बहरान का, और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब और जो इससे पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी थे खुसरो बख्तियार साहब, वो जो है आटे के बहरान के हवाले से फर्दर पर एक्शन लें। अब आप देखें कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो सूबाई काबीना है, ज़िली इंतजामिया है, ये किस मर्ज की दुआ है? ये आटे का बहरान तो उन्हीं के हल करने का है, अब सूबों के हल करने का है। सूबाई लेवल पर जो इक़दाम हैं वो दरकार है इस बहरान को हल करने के लिए। अगर इत्तेहादियों से मामला भी जहांगीर तरीन साहब ने तय करने हैं, अगर आटे के मामला भी जहांगीर तरीन साहब ने तय करने हैं, तमाम मीटिंग में उन्होंने चेयर करनी है, तो फिर इतना बड़ा सेटअप क्यों है? ये जो वजारत से नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जो पहले वफाकी वजारत से ज़राअत हुआ करती थी, वो किस लिए है? इतना बड़ा सेटअप किस लिए है? पंजाब में, KP में तो सारी इंतजामिया वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्जी की है। चीफ मिनिस्टर उन्होंने खुद लगाया, IG उन्होंने खुद तब्दील किए, KP में IG खुद तब्दील किया उन्होंने। वो ताजिरों से मुलाकातें भी करते हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकातें भी करते हैं। अगर सारे काम इमरान खान साहब ने खुद करने हैं तो ये फिर लोग किस लिए हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो अपनी भी 7 बार कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, 2 सूबे हैं KP और पंजाब, जहाँ PTI की हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान में उनकी सादी हुकूमत है, तो यहाँ की मशीनरी क्या कर रही है? महंगाई के बारे में जो है वो कल आज आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी यूनाइटेड नेशंस की, बहुत बड़े अखबार में सुपर लीड खबर लगी हुई है, और जिसमें आने वाले दिनों में जो तब्दीलियां मतवक्को हैं, जो इक़्तिसादी जो लेवल पर जो कुछ मतवक्को है, उसके बारे में सब कुछ इशारे किए गए हैं। हमारा अपना जो दायरा शुमारिया था उसकी रिपोर्ट आई थी कि 26 दिसंबर 2019 को आई थी, तो इसमें कहा गया था कि 18.51% महंगाई बढ़ चुकी है नए साल के इब्तिदा में। अब देखें उसके बाद जो है ये 7 वर्षों में सबसे बुलंद तरीन सतह है महंगाई की। अब ये हमारे अपने अदारों की शुमार हैं जो बता रहे हैं। अब जाहिर है जब एक मुल्क में पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ेंगी, हर 24-25 रुपया बढ़ चुकी है एक साल में, अगर बिजली की कीमतें एक साल में 13 या 14 दफा बढ़ेंगी और फिर बढ़ने वाली होंगी, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मुझे बताइए कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कीमत में इजाफा नहीं होगा? जनवन वजूहात भी होंगी और गैर हकीकी वजूहात भी होंगी, लेकिन हमें भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जब कोई भी फैक्ट्री ओनर है, वो चाहे आटा बना रहा हो, वो चाहे कोई कोटिंग्स बना रहा हो, वो कोई और प्रोडक्ट बना रहा हो, अगर उसके इनपुट्स महंगे होंगे तो उसका नतीजा जो है हर चीज की महंगाई की शक्ल में निकलेगा।
ٹھیک طارق، آپ نے درست کہا، اور پھر ہم اس معاملے میں اس موضوع میں یہ اہم ترین موضوع ہے، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جگہوں پر اسی پہ ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے عام آدمی کی مشکلات وابستہ ہیں۔ یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے فرزانہ علی سے اور مجیب سے پوچھوں گا کہ کوئٹہ اور پشاور کی کیا صورتحال ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، جو کہ ہم بات کرتے ہیں، پروگرام عموماً ایک فارمیٹ کے تحت ہوتا ہے، ایک ایشوز کو لے کر چلتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی چیز ہے کہ چاہے مذاکرات ہوں، چاہے گندم کا بحران ہو، چاہے مہنگائی ہو، چاہے اتحادیوں کو جوڑنا ہو، ہر معاملے میں ایک ہی شخص کا نام آتا ہے، وہ جہانگیر ترین کا نام آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام مسائل کا حل ان کے پاس ہے، وزیر اعظم کا انہیں اعتماد حاصل ہے، جیسے فرزانہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ اہم میٹنگ میں وہ موجود بھی ہوتے ہیں۔ میں مجیب صاحب سے آغاز کروں گا۔ مجیب صاحب، یہ بتائیے کہ اس گندم کا جو بحران ایک آیا ہے، پہلے ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان اسمگل ہو جاتی ہے، کیا کوئٹہ میں، بلوچستان میں بھی کوئی اس قسم کا بحران ہے؟ رفعت صاحب، یہ بحران صوبائی حکومتیں مؤثر طور پہ کنٹرول کر سکتی ہیں، اور بلوچستان کی حکومت اس کو مؤثر طور پہ کنٹرول کر رہی ہے۔ جو آٹا ہے، فائن آٹا، وہ یہاں پہ نارمل 50-51 بک رہا تھا، اس بحران کے آنے کے بعد بھی اس میں 1 یا 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ جو چکی کا آٹا ہے وہ پہلے 55 روپے کلو بک رہا تھا، اب وہ 58, 59, 60 تک بک رہا ہے۔ تو اب بحران والی کیفیت نہیں ہے، نہ ہی لائنیں لگ رہی ہیں یہاں پہ، نہ ہی ایسا کچھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے مؤثر کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ بلوچستان میں جام کمال خان جو ہیں اتحادی ہیں تحریک انصاف کے، اور پہلی مرتبہ آج انہوں نے وفاق کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کی ہے، اور یہ احتجاج انہوں نے کیا ہے وفاقی حکومت سے اس وجہ سے کہ جو برف باری ہوئی اس میں بلوچستان کے ساتھ وفاقی محکموں نے بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کیا، نہ ہی این ڈی ایم اے، نہ ہی این ایچ اے، نہ ہی دیگر حکام، کوئی بھی بلوچستان نہیں آیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت بلوچستان حکومت نے نہ صرف ہائی ویز کھلوائیں بلکہ امدادی سامان بھی پہنچایا جو لوگ پھنسے ہوئے تھے تمام چیزوں کا، اور انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک لیٹر پرائم منسٹر کو آج بھیج دیا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا سوتیلوں جیسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جہانگیر ترین وہاں کا بھی دورہ کر لیں اور مسئلہ حل کر دیں۔ جی بالکل، ان کو عنقریب وہ یہاں پہ آئیں گے۔ مجھے یہی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مؤثر وہ شخص ہیں، ہر چیز وہ کام کر سکتے ہیں، نہ جانے سپریم کورٹ نے انہیں نائل کیوں کر دیا، حالانکہ ہر مرض کی دوا ان کے پاس ہے۔ تو ان جیسے آدمی کو اب سندھ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، عنقریب یہ جو صدائے احتجاج بلند ہوئی ہے اس پہ بھی وہ بلوچستان آئیں گے اور یہاں پہ بھی حکومت کو قائل کر لیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان حکومت کو تو موقف ہے کہ وفاق کی جو حکومت ہے وہ بلوچستان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی، وفاقی محکمے بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے، کوئی یہاں پہ آ نہیں رہا۔ بڑے سے بڑا بحران آ جائے، مشکلات آ جائیں، ہمیں خود ہی حل کرنی ہوتی ہیں، ہمارے پاس فنڈز بھی کم ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک فرزانہ، آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ چیف مذاکرات کار جو ہیں ہمارے جہانگیر ترین صاحب جو حکومت کے ہیں، کیا ان کا رخ کے پی کے کی طرف بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ اسی طریقے سے کے پی کے میں بھی آ کر وزیر اعلیٰ کو ہدایت دیتے ہیں، معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور آٹے کے بحران کی کیا صورتحال ہے آپ کے صوبے میں؟ دیکھیں، جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے، صرف جہانگیر ترین صاحب ہی نہیں، ارباز صاحب بھی یہاں پر، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ آج سے مختلف اہم میٹنگز کو اب چیئر کرنا تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ تو فارملی یہی کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہر ایک چیز وہ آ کے سمجھاتے ہیں یا شاید گائیڈ لائن دیتے ہیں یا پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو بھی آپ کو مناسب جملہ لگے، لیکن واقعی وہی ایسا لگتا ہے کہ وہی آ کے سارا کچھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وزراء زیادہ نہیں بن سکتے، تو انہوں نے معاونین اور مشیروں کی بھی ایک لائن لگائی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں کہ یہی اسلام آباد سے آ کے ہر ایک چیز پر ان کو بریفنگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر اہم جو کام ہے وہ ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک بات، اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں یا چیف منسٹر ہیں وہ اہل نہیں ہیں، وہ بالکل اہل ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
वजीर तालीम को छोड़ के, लेकिन वो भी सुना है कि बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और बड़े काबिल इंसान है। लेकिन ये मिजाज, ये किस तरह की सियासत हो रही है कि आप किसी को काम नहीं करने देते? मतलब सूबे में ऐसा लगता है कि ना, पंजाब में भी यही सूरत है, यही शिकायत आ रही है, आपने केपी का भी यही जिक्र किया, तो क्या मसला क्या है ये? देखिए, मसला तो उनको पता होगा जो बनीगाला में या मरकजी हुकूमत में बैठे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका ट्रस्ट नहीं है, वो इनको या तो पूरी आज़ादी नहीं देना चाहते या फिर उनका ट्रस्ट नहीं है। ये दो चीजें ही हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें बड़े ये नहीं है कि सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग पहले भी हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, गुज़श्ता हुकूमत का। और खैबर पख्तूनख्वा में कोई इनकी पहली बारी तो नहीं है, लगभग 7 साल होने वाले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और खुद वज़ीर आला साहब एक काबिल इंसान है और पूरा एतमाद भी है, लेकिन शायद उन पर ट्रस्ट पूरी तरह से नहीं किया जाता। और फिर ये तो सामने के लोग हैं जो आपको दिख रहे होते हैं कि वो आके सूबे को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं या हिदायत दे रहे होते हैं। कुछ तो पसे पर्दा भी है, कोई शायद मैं नाम भी ना ले सकूं। लेकिन बहरहाल जहां तक आपने आटे की बात की है, तो आटे का बहरान तो एक सवीर सूरत इख्तियार कर गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ही महीने में, कि मतलब 2-3 माह पहले अगर हम देखें कि 85 किलो की बोरी जो थी 3800 पे यहाँ पे थी, अब 5200 पे है। अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है, बल्कि अभी तो ऐसा 1-2 दिन से लग रहा है कि शायद आटा जो है वो भी मार्केट से खत्म हो जाए। और इसी बहरान पर काबू पाने के लिए पंजाब से मदद दी गई है और वजीर इत्तलात ने आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें कहा है कि हमें इजाफी गंदम और ये मिलेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये तीसरी दफा ये मामला हो रहा है, जिसके बाद नानबाइयों ने पहले भी रोटी का जो वजन है उसको कम कर लिया था और अभी वो फिर कह रहे हैं कि पीर के दिन से वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अपनी स्ट्राइक करेंगे। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारे शौकत भाई वैसे तो भाई हैं हमारे, लेकिन अजीब अजीब कभी बातें कर जाते हैं। अब मैं कल उनका बयान सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं, रोटी की कीमत में तो कमी नहीं होगी, इनफैक्ट कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन आप पेड़े के वजन में कमी कर दे। तो अब मुझे ये बताए कि ये कौन सी लॉजिक है? तो मुमकिन है कि अगली हिदायत ये भी आ जाए अगली कि आप 2 की जगह 1 रोटी खाएं, इस तरह से भी हिदायत कह चुके हैं। तो स्पीकर साहब पहले कह चुके हैं कि आप फिलहाल हालात ऐसे हैं। मेरे ख्याल में 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि आप 2 की बजाय 1 रोटी खा लें। उनकी फहम और फरासत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 1 साल बाद वही सूरत हाल आ रही है जो उन्होंने उस वक्त कही थी। तारिक चौधरी, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस्लामाबाद ये का सूरत हाल है? इतने सारे बहरान जो एक साथ आए, आज वजीर आजम ने बड़ा सख्त इक़दाम की एक बात की है, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए अहकामात हैं, बिल्कुल छापे। ऐसा लगता है कि जो कल से जो आगाज़ होगा, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ, जो महंगा करने वाले रोटियां महंगी बेचेंगे वहाँ, किस इस तरह की कार्रवाई अब शुरू होंगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, एक तो अच्छी बात है अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है और छापा पड़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई महंगे दामों बेच रहा है तो अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई इक़दाम जो है वो आज उन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग की है, उसमें उन्होंने तजवीज़ की है। देखें अब अमल दरामद किस हद तक होता है। अच्छा तारिक, एक बात से पूछूंगा, एक जुमला जो हमें सुनने को मिलता है वही मिलता है, पीछे से महंगा आ रहा है, हमें वहां से महंगा मिला है, इसको जस्टिफाई किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने अपने शुरू में इंट्रो में कहा कि गंदम का बहरान है। बहरान गंदम का नहीं है, बहरान आटे का है। गंदम तो मौजूद है, यहाँ तो ये बातें भी हो रही हैं कि 40,000 टन गंदम जो है वो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर दी जाए। गुज़श्ता साल जो है जुलाई के महीने में हुकूमत ने फैसला किया था कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। अब इस बात की तहकीकात होनी चाहिए और फिर सामने आ जाएंगे कि कहीं कोई गंदम जो है बाहर तो नहीं गई पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे पास तो जो कोटा था, हमारे पास जो ज़खायर थे वो तो हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा थे। 2019 और 20 का जो टारगेट था गंदम का खरीदारी का वो 27 मिलियन टन था और पिछला भी कोई हमारे पास 7 मिलियन का टन का स्टॉक पड़ा हुआ था पास्को के पास और फूड डिपार्टमेंट के पास। तो जब मुल्क में इतनी गंदम मौजूद है तो फिर मसला क्या है? मसला 2-3 है। एक तो ये है कि चूंकि दीगर अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं, उसकी वजह से जो फॉर्मर्स मालकान हैं वो समझते हैं कि ये जो मौजूदा रेट है इस पर बेचना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब उसका तरीका वो ये करते हैं कि वो गंदम की पिसाई कम कर देते हैं, आटा जो है कम बनाते हैं ताकि आटे का बहरान पैदा हो, मुल्क में वाबिला मचे, शुरू होगा हो
مذاکرات ہوں اور الٹیمیٹلی جو کارٹلز ہیں ان کی بات مانی جائے. پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ پنجاب سے اور کے پی کے راستے آٹا جو ہے وہ سمگل بھی ہوتا ہے ہمارے ہمسایہ ملکوں کو. اس کا حل یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں، سرحدی اضلاع ہیں، دو صوبوں کے درمیان کی جو انتظامیہ ہے، پھر جو بارڈر کی جو فورسز ہیں وہ اس بات کو تمام کو یقینی بنائیں کہ آٹا سمگل نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جب آٹا جو مہنگا ہوتا ہے، جو فلور مل مالکان ہیں وہ اپنا کوٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، اس گندم کی پسائی نہیں کرتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جو صرف اور صرف بڑی آسانی سے انتظامی اقدامات کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے کمیٹیاں بنانے کی اور بڑے بڑے جہانگیر صاحبوں کو اور خسرو بختیار صاحب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، جو چیف سیکرٹریز ہیں پنجاب کی اور کے پی کی یا سندھ یا بلوچستان کی جو انتظامی مشینری ہے، اگر وہ مؤثر ہو، اگر وہ کام کر رہی ہو اور اگر ان کو پتا ہو کہ کس موسم میں کیا فیصلہ کرنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گزشتہ سال جب ٹماٹر کا بحران پیدا ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ سپتمبر کے مہینے میں آ کر جب سندھ میں سب سے پہلے ٹماٹر پیدا ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں آتا ہے، تو اس دوران کچھ 15-20 دن مہینہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی نئی فصل نہیں آئی ہوتی، ٹماٹر کم ہوتا ہے. تو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ سن لیجیے. تو اس وقت ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت ٹماٹر کو امپورٹ کرنا ہے. کیونکہ صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں ہوا، بڑا بحران پیدا ہوا. اب بھی ہم نے صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، فیصلہ وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے بحران پیدا ہوتا ہے. اگر صحیح طریقے سے صحیح منصوبہ بندی کر لی جائے تو میرے خیال میں اس طرح کے بحرانوں کا سامنا حکومت کو نہ کرنا پڑے. اور اگر آنے والے دنوں میں اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تو اور بحران آئیں گے، چاہے وہ سیاسی بحران ہو یا چاہے اس طرح کے بحران ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.